ابھی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں۔ انہیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ انہیں کیا پریشانی ہے؟ ان کو بتاؤ، بیٹھیے آپ، مجھے آپ کو بگلا سکھا دیں، پھر میں بتاؤں گا ڈانٹا کیسے آتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آئے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْزَمْهَا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رُجُلِهَا، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور تو کر لو، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عورت کو دیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی یہ بتائے من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا ام کا، تیری ماں۔ وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا ام کا، تیری ماں۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ آپ نے تیسری بار بھی فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار سوال کیا ثم من، آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ آپ نے ماں کا نام لیا، تیری ماں تیری ماں تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ میرے بھائیوں معلوم یہ چلا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا درجہ ماں کا ہے، کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے، دنیا کے اندر کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسانوں، ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کا خیال کرنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا، 9 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں، 9 ہفتے نہیں، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ کبھی آپ اپنے پیروں کو ایسے کر لیتے ہیں، کبھی پیر کے اوپر پیر رکھ لیتے ہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا عادل صاحب ہم ایک حالت میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا ماں کے بارے میں سوچو جو 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں برداشت کرتی ہے، اس کے حمل کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کے وزن کو اٹھاتی ہے، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے اندر گوشت بھی چڑھایا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اس کے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کے پور بھی بن رہے ہیں، اس کی کونیاں بھی بن رہی ہیں، اس کی پڈلیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے دانت بھی بن رہے ہیں، اور وہ ماں 9 مہینے اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے، وہ برتن بھی صاف کرتی ہے، گھر کی صاف صفائی بھی کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ پہلا کام جو صرف ماں کرتی ہے، باپ نہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا؟ بیٹی کہتی ہے یہ کیا کی طرح چلاتی رہتی ہے دن بھر، یہ ہمارے اور آپ کو ہو رہا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ بیٹا ٹھکر رہا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم بھی دیا، جب تم پیدا ہو رہا تھا تیری ماں پر قیامت گزر رہی تھی، ارے تیرا باپ تو بار خوشیاں منا رہا تھا، وہ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، آج میرے گھر میں
لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں، ذرا اس ماں سے سوال کرو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو دنیا کی سب سے خطرناک تکلیف سے دوچار ہو رہی ہے، ذرا اس ماں سے پوچھو۔ باپ تو خوشیاں مناتا ہے لیکن ماں زندگی سے لڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیتی ہے، اور کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہوں گے کہ ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، بچے کو جنم دینے کی تکلیف ماں برداشت نہیں کر پاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، آج تو اپنی ماں سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے اس نے تجھے پیدا ہونے کا درد برداشت کیا، وہ درد تو ایسا ہے، ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، اور جب طواف کروا کے فارغ ہوا کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا۔ ایک سننے والے کے کانوں میں آواز جاتی ہے، وہ کہتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، جو پہلی چیخ نکلی تھی، ابھی تو نے اس آہ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ماں کی تکلیف ہوتی ہے۔ تیری ماں نے پیدا کی کمبل پر۔ اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تیری ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا اور فری میں پلایا، تیرے باپ سے پیسہ نہیں لیا۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لو، سن لو، یا علماء بھی بیٹھے سب جانتے ہیں، اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے میں آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، اگر بیوی کہے کہ مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے تو شوہر کو دینا ہے۔ لیکن کون سی ایسی ماں ہے جو کہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں لہٰذا مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے اور اجرت چاہیے؟ تو ماں نے دودھ پلایا۔ میرے بھائی، اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا، جنت ہے اس کے پاس، اس کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ماں تو ایسی ہے، باپ تو ایسا ہے کہ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کا خیال رکھو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تیرے پاس تیرے باپ میں سے کوئی دونوں، ایک یا دونوں، باپ زندہ ہے ماں مر گئی ہے، یا ماں زندہ ہے باپ مر گیا ہے، کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ماں باپ کو مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، اور اس کے بعد دعا سکھائی جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماں باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کا اتنا اونچا مقام ہے تو اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی ہے۔ اللہ کے رسول جب مکے سے دعوت تبلیغ کر کے بارگاہ کے گھر آتے، حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو سہارا دیتی ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی دوڑے دوڑے آئے، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی، آئے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، زملونی، آئے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی، اور جب کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ خوف جاتا رہا، حضرت خدیجہ سوال کرتی ہے اے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ
اللہ کے نبی نے پورا معاملہ بتایا. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو دلاسا دے رہی ہے, انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آئے میرے شوہر, آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. آئے میرے شوہر,